لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي قال أخبرنا الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني في المحرم سنة 75 و200. کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، جس کی وجوہات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہاں صرف یہ سمجھ لیں قرآن کریم کی ساتھ موافقت مقصود ہے. قرآن کریم کی ترتیب نزولی کا آغاز صرف بسم اللہ سے ہوا ہے. سمجھ آئی بات؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب پر عمل ہو جائے. حضور نے اطراف عالم نے بادشاہ نے وقت کو جب دعوتی خط لکھا، ان سب کا آغاز صرف بسم اللہ سے ہوا تھا. سمجھ آئی بات؟ اسی طرح حدیث پر عمل ہو جائے کل عمر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. اور ایک وجہ یہ ہے کہ متقدمین مصنفین کے ساتھ موافقت مقصود ہے. جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اور مسند احمد کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے صرف. اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز صرف بسم اللہ سے کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز. سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال لیکن یہاں پہ یہ بھی اشکال وارد ہوتا ہے حدیث کو الحمدللہ کے بارے میں بھی. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو روایت بسم اللہ الحمدللہ کے بارے میں ہے ان میں سندن و معنن و متنن اضطراب پایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ لفظاً ایسے اعتبار سے اس کے اندر اضطراب ہے کہ بعض روایتوں میں بسم اللہ ہے، بعض میں بحمد اللہ ہے، بعض میں بشہادت ہے، اور بعض میں بذکر اللہ ہے. سمجھ آئی بات؟ اور معنن اضطراب اس طرح ہے کہ یہ روایتیں جو ہے بعض صورتوں میں موصولاً ہیں اور بعض صورتوں میں مرسلاً ذکر کیے گئے ہیں بغیر ذکر صحابی کے. سمجھ میں بات آئی؟ تو بہرحال اس کو یاد پہ بعض حضرات پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ چونکہ بسم اللہ کی روایتیں جو ہیں وہ ابتداء حقیقی پر حمل ہے اور الحمدللہ کی روایت یا دوسرے ذکر اللہ کے روایت جو ہے وہ ابتداء اضافی پر محمول ہے. لیکن علامہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس جواب سے مطمئن نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح اس سے نہیں ہے کہ دراصل اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ذکر کا حکم دیا ہے. کس سے ابتدا؟ یعنی اللہ کے نام سے آغاز کیا جائے. اور پھر مختلف راویوں نے ان میں سے پھر روایت بالمعنی کرتے ہوئے کسی نے بسم اللہ ذکر کی، کسی نے الحمدللہ ذکر کی، کسی نے شہادت ذکر کی، کیونکہ سب میں اللہ کا نام ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ اگر حدیث مختلف ہوتے، ان کے سند مختلف ہوتے تو پھر آدمی ابتداء حقیقی اور اضافی کے بات کر لیتا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں
کہ دراصل حدیث ایک ہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے آغاز ہونی چاہیے. اب ظاہری بات ہے اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی آغاز ہو گیا تو اللہ کے نام کے ساتھ آغاز حدیث پر عمل ہو گیا، کیونکہ مقصود یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے آغاز ہونی چاہیے. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیں کہ کیونکہ روایت میں سند اور متن اضطراب پایا جاتا ہے، اور اضطراب متن کے متعلق تو یہی بات ہے جو حضرت کشمیری فرماتے ہیں اصل میں ذکر اللہ کا بیان ہے، اور باقی روات جو ہے روایت بالمعنی کرتے ہیں، اس سے اضطراب دفع ہو جاتا ہے. اور سند کے اعتبار سے جو اضطراب ہے اس کا یہی جواب دیا گیا کہ روایت دونوں طرح کے منقول ہے، موصول بھی اور مرسل بھی. اور مرسل جمہور کے یہاں حجت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عند الجمہور مرسل روایت بھی کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. بات ہم بہرحال یہاں اخبرنا الامام الحافظ ابو بکر، اخبرنا کا فاعل جو ہے الحافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ اخبرنا کہنے والا کون ہے؟ اس کا تصریح نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطیب بغدادی کے کسی شاگرد نے یہ جملہ پڑھایا ان شروع میں. خطیب بغدادی کے کسی شاگرد نے یہ جملہ شروع میں لگایا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور یہ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی، خطیب بغدادی رحمہ اللہ مشہور محدث ہے، اور علم حدیث کے متعلق اس کے بڑے خدمات ہیں، اور شرح نبوہ میں اس کے علمی خدمات کے متعلق سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی تعریف کی خطیب بغدادی کے. یہ فرما رہے ہیں کہ علم حدیث کے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں خطیب بغدادی کا تصنیف نہ ہو. انتہائی مکتوب علم ہے. ہر علم کے متعلق جو علم حدیث کے اجزاء ہیں ان میں خطیب بغدادی کے تصنیف پائے جاتے ہیں. بہرحال تو وہ فرما رہے ہیں کہ اکبر الامام القاضی ابو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الہاشمی. تو گویا یہ راوی کہتا ہے کہ ہمیں خطیب بغدادی نے بتایا، اور اس کو قاسم ابن جعفر نے، اور اس کو ابو علی محمد ابن احمد ابن عمر اللؤلؤی جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے پاس اس نے 20 سال تک یہ سنن پڑھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وکان وراقن، حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لابی داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے کاتب خاص رہی ہے، خصوصی شاگردوں میں ہے. اور اس نسخے کو جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اس کو مقصد لؤلؤی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اسی کی طرف نسبت ہے. اس کو لؤلؤی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موتیوں کے کاروبار کرتے تھے. اور قال حدثنا ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی فی المحرم سنۃ 75 و 200. سب سے کامل نسخہ بھی ہے، اور اس اعتبار سے کامل ہے کہ یہ سب سے آخر میں اطلاع کرایا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے. یہی وہ سن جو 275 ہجری ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے انتقال کا ہے. کیا ہے؟ انہیں آخری سال، جس سال امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت اطلاع کروایا. تو اس وجہ سے یہ کامل نسخہ ہے. کتاب الطہارہ، مصنف علیہ رحمہ
اپنی کتاب کا آغاز طہارت سے کر رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب سنن ہے، اور سنن میں ترتیب کتاب الطہارت سے ہوتا ہے، کیونکہ سنن کہتے ہیں فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہو، اور فقہا کا ترتیب یہ ہے کہ وہ کتاب الطہارت سے آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فقہا کتاب الطہارت سے آغاز کیوں کرتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان کے بعد عمل صالح کو ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ کس کو جوڑ رکھا؟ عمل کو۔ اور یہ عمل جو ہے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ مختلف شعبہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرے کے اصول ہے، اور اسی طرح تعزیرات ہے، اخلاقیات ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو لیکن ان سب میں سے افضل عمل جو ہے وہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادات ہے، اور عبادات میں افضل جو ہے وہ نماز ہے۔ عبادات میں افضل کیا ہے؟ اور نماز یہ موقوف ہے طہارت پر۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ مقدمۃ الواجب واجبون۔ تو اس لیے جب نماز کے لیے یہ موقوف علیہ ہو گیا، موقوف ہو گیا، بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی پر یہ نماز موقوف ہے، تو لہٰذا اس کو مقدم کیا گیا، کتاب الطہارت ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اسی وجہ سے فقہا جو ہے کتاب الطہارت کو پہلے ذکر فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مصنف علیہ رحمہ بھی کتاب الطہارت سے آغاز کر رہے ہیں، چونکہ ایک کتاب ہوتا ہے اور ایک باب اور ایک فصل۔ اب مشکات شریف میں اس کی وضاحت جو ہے آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے۔ کتاب کا اطلاق جو ہے جن سے مسائل پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر مقصود جن سے مسائل یعنی مختلف انواع کے مسائل کو بیان کرنا مقصود ہے تو وہاں کتاب ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر ایک نوع کے مسائل کو بیان کرنا ہو تو وہاں پھر کتاب ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک ہی نوع کے مسائل کو الگ الگ کرنا مقصود ہو تو پھر فصل لاتے ہیں۔ اگر معینی رہے محلہ نے یہ فرق ذکر فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یعنی جن سے مسائل کو بیان کرنا مقصود ہو جس میں مختلف انواع ہوتے ہیں، کتاب ہو، اور ایک نوع مسائل کو بیان کرنا مقصود ہے تو باب، اور ایک ہی نوع کے مسائل کو پھر الگ الگ کرنا مقصود ہو تو پھر فصل لاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو مرکزی عنوان ہوتا ہے کتاب، جس کے نیچے مختلف انواع مسائل کے بیان ہوتے ہیں۔ طہارت، اور طہارت اور طہور دونوں مصدر کا صیغہ ہے۔ طہارہ یطہرو، یہ نصرہ ینصرو کے باب سے بھی آتا ہے، کرما یکرمو کے باب سے بھی۔ اور الطہارت ضد النجاسہ، الطہارت یہ نجاست کا ضد ہے، نجاست کا ضد ہے۔ اور اصطلاح میں طہارت کس کو کہتے ہیں؟ استعمال المطہرین علی الصفۃ المشروعہ، یعنی طہارت کے دو ذریعے ہیں، ایک پانی ہے اور پانی نہ ہو تو مٹی ہے۔ استعمال المطہرین، ان دونوں کو استعمال کرنا ہے علی الصفۃ المشروعہ، شریعت نے جس طرح بتایا اسی انداز سے، اور لازالۃ النجاست الحقیقیۃ والحکمیہ، دونوں نجاست کو ختم کرنے کے لیے۔ وضو نہیں ہے تو بظاہر جسم کے کسی حصے میں کوئی نجاست نہیں لگا ہوا ہے، لیکن وضو ضروری ہو گیا کیونکہ اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال استعمال المطہرین علی الصفۃ المشروعۃ
تو فی ازالت النجاست الحقیقیت والحکمیہ، یہ طہارت کے تعریف ہوگی۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے طہارت کا 3 قسم ذکر فرمایا۔ کتنا ذکر فرمایا؟ پہلا قسم ہے طہارت عن الاحداث، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، بات سمجھ میں آئی نا، اس سے طہارت حاصل کیا جائے، غسل ہے یا وضو ہے، بات سمجھ میں آئی نا۔ دوسرا ہے طہارت عن النجاسہ، اس کو طہارت الانجاس بھی کہتے ہیں فقہ کے اصطلاح میں۔ طہارت البدن، طہارت الثوب، طہارت المکان۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے کپڑا بھی پاک ہونی چاہیے، اس کا جسم بھی پاک ہونی چاہیے، اور اس کی وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اور تیسرا ہے الطہارت عن الاوساخ، اپنے جسم کو میل کچیل سے صاف رکھنا، خصوصاً حدیث میں جو آتا ہے براجم، وہ خفیہ جگہ جہاں عام طور پر پسینے کی وجہ سے جو ہے میل کچیل جمع ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نے، انگلیوں کے درمیان یا اسی طرح اور بغل میں، تو ان کو خصوصی طور پر صاف کرنے کا شریعت میں حکم ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تو وہ طہارت کے مختلف مراتب بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ مختلف مراتب، اور وہ تقریباً 4 مراتب بیان کر رہے ہیں۔ پہلا وہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ کہ تطہیر الظاہر عن الحدث والخبث، اپنے ظاہر کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھنا۔ شرعی حکم یہی ہے کہ اپنے جسم کو، کپڑے کو، اپنے ظاہر کو صاف رکھیں۔ دوسرا ہے تطہیر الجوارح عن الحرام، اللہ نے ہاتھ دیا ہے، آنکھ دیے، کان دیے ہیں، تو ان سے ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی ہے، بات سمجھ میں آئی نا۔ اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکیں۔ اللہ نے حرام کھانے سے منع فرمایا، اللہ نے غیر محرم کو، عورت اور اجنبیہ کو دیکھنے سے منع فرمایا، اور اللہ نے گانا سننے سے منع فرمایا۔ اب یہ تطہیر یہی ہے کہ اپنے کان کو بھی صاف رکھیں، اپنے آنکھ کو بھی صاف رکھیں، اپنے دل کو بھی صاف رکھیں۔ یہ تزکیہ کے زمرے میں آتا ہے، بات سمجھ میں آئی نا۔ تیسرا ہے تطہیر القلب عن الاخلاق المذمومہ، اپنے دل کو برے اخلاق سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، بات سمجھ میں آئی نا۔ جس طرح عقیدہ فاسد سے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، تو اسی طرح اعمال فاسد سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور چوتھا ہے تطہیر السر عما سوى اللہ، بات سمجھ میں آئی نا۔ بس سارے تعلق ختم کر کے ایک رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رکھیں، اور آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، اور کسی سے آپ کا تعلق ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تو وہ بھی اسی کو بنیاد بنا کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ تعلق بھی صرف اسی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں حاضی طہارت الانبیاء والصدیقین۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ آخری جو شعبہ ہے نا، یہ چوتھا قسم، یہ انبیاءوں کا خصلت ہے۔
یہ انبیاؤں کی طہارت ہے، وہ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال، اور آگے باب ذکر کر رہا ہے، باب التخلی عند قضاء الحاجہ۔ یہ اس کتاب کے پہلے باب ہے، اس کتاب کے پہلے باب ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو چونکہ یہ پہلا باب ہے اس کتاب کے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے کتاب کا یا کتاب الطہارت کا آغاز آداب استنجا سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ اور بلکہ 25 ابواب استنجا کے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ علامہ ابن العربی ترمذی کے شرح میں آداب استنجا کے 30 ابواب ذکر کیے اس نے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارا دین کتنا مکمل اور کامل ہے، کتنا مکمل اور کامل ہے، کہ ایک عام چیز جو فطری چیز ہے اس میں تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے آداب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آگے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت مذکور ہے۔ تو مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ آپ کا نبی تو ہر چیز تمہیں سکھاتا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے طریقہ بھی۔ اس نے فرمایا ہاں، نعم، جواب علی اسلوب الحکیم کہتے ہیں۔ حضور نے قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ پھر وہ آداب استنجا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، ان کو حضرت سلمان ذکر فرما رہے ہیں۔ اس میں ہمارے دین کے کامل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ باپ اپنے بیٹوں کو چھوٹے چھوٹے باتیں جو عام طور پر نہیں بتائے جاتے ہیں، ان کو بھی اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے۔ وہ تو روحانی والد تھے ساری امت کی۔ سمجھ آئی بات؟ پہلا باب جو ذکر کر رہا ہے تخلی عند قضاء الحاجہ۔ تخلی تباعد اور تفرد کے معنی میں ہے۔ تخلی اصل میں تخلون تھا، باب تفاعل ہے کا مصدر ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ واو کو یا کے ساتھ بدل دیے اور اسی نسبت سے پھر ماقبل ضمہ کو کسرے سے بدل دیے، تخلی بن گیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ عند قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت آدمی تنہا اور اکیلا ہو۔ آگے باب الاستتار فی الخلاء ذکر ہو رہا ہے۔ قضاء حاجت میں ستر عورت کا اہتمام ہو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور تخلی اور تباعد یہ ایک مستقل ادب ہے، اور تستر جو ہے یہ مستقل ادب ہے۔ کبھی آدمی دور نہیں جاتا، لیکن گھروں میں اور آبادی کے اندر بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، وہاں تباعد نہیں ہے لیکن تستر کا انتظام ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے یہ دونوں الگ الگ آداب ہیں۔ تو بہرحال باب التخلی عند قضاء الحاجہ، اور قضاء الحاجہ، الحاجہ معرف باللام ہے۔ جب یہ معرف باللام ہو تو خاص ضرورت مراد ہے، اس سے قضاء حاجت کی ضرورت۔ سمجھ آئی بات؟ پہلی روایت اس میں وہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسلمہ ابن کعنب الکعنبی کے، وہ نقل کر رہا ہے
عبدالعزیز سے، حدثنا عبدالعزیز یعنی ابن محمد۔ تحمل حدیث کا ذکر تو پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے، البتہ یہ ہے کہ حدثنا اور اخبرنا ان دونوں میں کوئی خاص فرق ہے یا نہیں ہے؟ متقدمین کے یہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ متقدمین محدثین کے یہاں کوئی فرق ہے؟ امام بخاری نے باب قائم کیے، باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبانا، تو سب کو برابر سمجھ نہیں آئی بات؟ متقدمین کا یہی رائے ہے، البتہ بعد والے محدثین متاخرین اور ان میں سے پھر امام مسلم اور امام نسائی اور امام ابو داؤد کا بھی رائے یہی ہے کہ فرق ہے۔ حدثنا کا استعمال اس وقت ہوگا جب استاد حدیث بیان کریں، شاگرد سنیں، اور اخبرنا شاگرد حدیث بیان کریں اور استاد سنیں، لیکن ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدثنا عبدالعزیز، دیکھیں یہاں پہ عبدالعزیز یعنی ابن محمد، یہ کیوں کہا عبدالعزیز ابن محمد کیوں نہیں کہا؟ مصنف نے عبدالعزیز یعنی ابن محمد کیوں فرمایا؟ بتائیں کوئی؟ ہاں بھائی، مصنف علیہ رحمہ نے عبدالعزیز ابن محمد کہنا چاہیے تھا نا، تو یہ آنے کو بیچ میں اضافہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ دیکھیں محدثین نے بیان حدیث میں بڑے احتیاط سے کام لیا ہے۔ استاد سے جس طرح سنا ہے اسی طرح آگے بیان کیا ہے، کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ استاد سے سنا گیا تھا حدثنا عبدالعزیز مطلق، اب عبدالعزیز نام کے کئی راوی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ آپ کو یعنی کہہ کر بتانا چاہتا ہے کہ یہاں عبدالعزیز سے مراد ابن محمد، یعنی مطلب یہ ہے استاذ نے جب سند بیان کی اس وقت عبدالعزیز ابن محمد نہیں کہا، لیکن وضاحت کے طور پر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں عبدالعزیز سے مراد کیا ہے؟ عبدالعزیز ابن محمد ہے، اس لیے یعنی ذکر کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ استاذ نے نہیں بتایا تھا، تاکہ آپ کے سامنے اس کی وضاحت ہو جائے۔ سمجھ میں بات آئی؟ عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی یہ خراسان کے رہنے والے تھے، مشہور راوی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس سے روایت نقل فرما رہے ہیں، اور تھوڑے سے حافظے میں کمزوری ہے، سیء الحفظ۔ اسی بنیاد پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے روایت کو اصالتاً ذکر نہیں فرمایا بلکہ تبعاً ذکر فرما رہے ہیں، تائیداً۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان محمد یعنی ابن عامر، اس میں بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ استاد نے صرف محمد کہا تھا، لیکن محمد نام کے کئی راوی ہیں، لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے محمد ابن عامر مراد ہے، اور یہ محمد ابن عامر ابن علقمہ لیثی ہے یہ، ان ابی سلمۃ، اور روایت نقل کر رہا ہے حضرت ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ ہے، اور مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ایک ہے۔ 7 بڑے فقہا تھے مدینہ کے، عروہ ابن زبیر ہو گئے، اور سعید ابن المسیب ہے، بات سمجھ میں آئی نا، انہی میں شمار ہوتا ہے، ثقہ راوی ہے، اور صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے صاحبزادہ ہے۔ اب اس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، کیا اس کا نام، بعض کہتے ہیں ابو سلمہ ہی اس کا نام ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ کنیت ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں اسماعیل ہے۔
کیا ہے؟ اسماعیل ہے، ثقہ راوی ہے۔ عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سلمہ نقل کر رہا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے۔ مغیرہ ابن شعبہ مشہور صحابی ہے، والد کا نام شعبہ ہے اور دادا کا نام جو ہے ابو عامر ہے، اور اس کے والد کا نام مسعود ہے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن المعطل، یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، ثقفی ہے، سمجھ آئی بات؟ اور مشہور صحابی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر عمرہ ادا کرنے کے لیے 16 اور 1700 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، پھر مشرکین نے نہیں چھوڑا تھا، تو اس وقت یعنی عمرہ حدیبیہ سے پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور جب معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت اس کے واقعے مشہور ہے، آگے روایت میں آئے گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مذاکرات کے لیے حضور کے پاس مشرکین آئے تھے، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھوایا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے چہرے کو چھپا کے حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ مشرک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بار ہاتھ لگا رہا تھا، یعنی کوئی عذر کر رہا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، یہ نہیں، تو حضرت مغیرہ نے اس کے ہاتھ ہٹا دیے اور یہ فرمایا کہ حضور کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ تو اس نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا اور پھر پہچان لیا، وہ اس کا رشتہ دار تھا، تو پھر اس کو کہا کہ آپ اس طرح، آپ کے ساتھ تو میں نے اتنے احسانات کیے ہیں۔ تو بہرحال تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور سن 50 میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے، سن 50 میں انتقال کر گئے۔ اب آگے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا ذهب المذهب ابعدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کے ساتھ تو ابعدا دور تشریف لے جاتے تھے۔ اذا ذهب المذهب، یہاں پہ دیکھیں مذہب میں دو احتمال ہیں، یا مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، تو معنی ہوگا کہ اذا ذهب المذهب، جب ایک خاص جانا حضور تک کا ہوتا، یعنی مراد قضاء حاجت کے جانا ہے، تو ابعدا دور تشریف لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ مذہب ظرف کا صیغہ ہو، اور پھر صورت میں فی محذوف ہوں گے، اذا ذهب فی المذهب، اور ابعدا چونکہ متعدی ہے، اس کا مفعول محذوف ہے، ابعد نفسہ عن الناس، ابعد نفسہ عن الناس۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صیغہ تو متعدی کا ہے، لیکن بعودہ کے معنی میں ہے، لازمی کے، کس کے معنی میں ہے؟ بعودہ نفسہ، اپنے آپ کو دور لے جاتے ہیں۔ اب کتنا دور چلے جاتے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگلے روایت میں اس کا ذکر ہے، حتی لا یراہ احد، اتنا دور جاتے کہ کسی کے نظر نہ پڑے۔ اور طبرانی کے روایت میں مقدار میلین کا ذکر ہے، کتنا ذکر ہے؟ یعنی 2 میل دور تشریف لے جاتے تھے، 2 میل